بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلاسٹک انسانی صحت کا بڑا دشمن۔ تحریر لیاقت علی جتوئی۔ 1907 سائنسی تاریخ کا اہم سال تھا۔ اس سال بیلجیم نژاد امریکی کیمیا دان لیو بیکرلینڈ نے بیکرلائٹ ایجاد کیا۔ بیکرلائٹ کیمیائی فارمولے کے تحت بڑے پیمانے پر تیار کیا جانے والا دنیا کا پہلا اصلی پلاسٹک تھا جو ابھی تک اسی حالت میں استعمال ہوتا ہے۔ دنیا نے اس ایجاد کو ایک بڑا انقلاب قرار دیا تھا، تاہم افسوس کہ آج ایک صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد وہی پلاسٹک دنیا کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ شاپنگ بیگ، شاپر یا تھیلی اسی پلاسٹک کی پیداوار ہے۔ کرہ ارض سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک آج شاید ہی کوئی ایسا جگہ باقی رہ گئی ہو جہاں یہ پلاسٹک کی تھیلی سفر کر کے نہ پہنچی ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ تھیلی روئے زمین سے لے کر سمندر تک حیاتیات کے لیے زہر قاتل بن چکی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ صرف یہی نہیں، ہم پلاسٹک کو مختلف غذائی اشیاء کے ساتھ اپنے جسم میں بھی منتقل کر رہے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ شاپنگ بیگ کی نوڈلز، کریڈٹ کارڈ سے بنا ہوا برگر یا پی وی سی پائپ کا بنا ہوا سٹیک کھائیں؟ نہیں نا۔ اس کے باوجود ہم میں سے ہر ایک اپنی پوری زندگی میں اوسطاً 20 کلو گرام تک پلاسٹک کھا جاتا ہے۔ جدید دور کی انسانی زندگی میں ہم سب بظاہر نہ کھانے کے باوجود اس لیے بہت سا مائکرو پلاسٹک کھا پی جاتے ہیں کہ اشیائے ضروریہ اور خوراک کی تیاری، خریداری اور استعمال میں ہر جگہ پلاسٹک کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں جس طرح قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اسی طرح اگر روزانہ بنیادوں پر استعمال کیے جانے والے اس مائکرو پلاسٹک کے مائکروسکوپک ذروں کو جمع کیا جائے تو ایک عام انسان کی زندگی میں اس کے جسم میں پہنچ جانے والے پلاسٹک کا فی کس وزن تقریباً 20 کلو گرام بنتا ہے۔ پینے کا پانی اور پلاسٹک کے ذرات۔ بین الاقوامی ادارے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ عام انسانوں میں سے ہر کوئی ہر ہفتے ایک کریڈٹ کارڈ کے برابر پلاسٹک کھا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات بہت زیادہ اور متنوع ہیں، جن میں پینے کے پانی میں شامل کیے جانے والے پلاسٹک کے ذرات سے لے کر شیل فش جیسی انسانی خوراک تک سب کچھ شامل ہیں۔ شیل فش کی مثال اس لیے دی گئی کہ پانی میں پایا جانے والا مائکرو پلاسٹک اس مچھلی کے جسم میں بھی پہنچ جاتا ہے، اور جب انسان یہ مچھلی پوری کھا جاتا ہے تو اس کے نظام ہضم میں موجود پلاسٹک کے ذرات بھی انسانی معدے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے نے اس تحقیق کے نتائج کی عملی وضاحت کے لیے ماہرین کی مدد سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ ہم سب اوسطاً جو پلاسٹک کھاتے ہیں اس کی فی کس مقدار کتنی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے دور کا ایک عام انسان سال بھر کے دوران جتنا پلاسٹک کھا جاتا ہے اس کا وزن کسی فائر بریگیڈ کارکن کے ہیلمٹ کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح اگر سالانہ کی بجائے ایک اشرے کی بنیاد پر دیکھا جائے تو اپنی زندگی کے ہر 10 برسوں میں ہم میں سے ہر کوئی تقریباً 2.5 کلو گرام یا 5.5 پاؤنڈ کے برابر پلاسٹک کھا جاتا ہے۔ ایک عام انسان کی اوسط عمر اگر 80 سال تصور کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شعوری طور پر پلاسٹک نہ کھانے کے باوجود ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں اوسطاً 20 کلو گرام یا 44 پاؤنڈ پلاسٹک کھا جاتا ہے۔ غذائی اشیاء اور پلاسٹک۔ پچھلے 5 اشروں کے دوران سستی اور صرف ایک بار استعمال میں آنے والی اشیاء کی تیاری کے لیے پلاسٹک کی پیداوار اور استعمال دونوں کا حجم کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ پلاسٹک وقت کے ساتھ گل سڑ کر پھلوں اور سبزیوں کی طرح زمین اور فطرت کا حصہ نہیں بنتا، اس لیے اس کی مادی حیت اشروں بلکہ صدیوں تک قائم رہ سکتی ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم بھی ہو جاتا ہے، اور یہی ٹکڑے بعد میں زمینی یا سمندری علاقوں میں پھیل جانے کے علاوہ فضا میں اور انسانی فوڈ چین میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ نینو پلاسٹک زیادہ خطرناک۔
ماہرین اس معاملے پر طویل عرصہ سے تحقیق کر رہے ہیں۔ ایسے ہی محققین میں برطانیہ کے ساؤتھ ٹرنٹن یونیورسٹی کے ماحولیاتی سائنس کے پروفیسر میلکم برسن بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف مائکرو پلاسٹک ذرات ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان سے بھی چھوٹے و خود دبینی ذرات بھی ہیں جنہیں نینو پلاسٹک کہا جاتا ہے۔ نینو پلاسٹک اس لیے اور بھی مضر ہے کہ وہ مائکرو پلاسٹک کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے پھیلتا ہے اور وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے جہاں مائکرو پلاسٹک نہیں پہنچتا۔ پروفیسر ہڈسن کہتے ہیں کہ یہ نینو پلاسٹک ذرات اتنا خطرناک اور ایسے بہت چھوٹے چھوٹے ٹائم بموں کی طرح ہوتے ہیں جو انسانی جسم کے دوران خون اور دیگر نظاموں کے ذریعے مختلف اعضاء تک پہنچ کر وہاں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔